अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नावल शेयर करने जा रही हूँ, वो पढ़ के आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नावल रक्स किस्त नंबर 1। मत पूछ फ़िक्र ज़ीस्त की गारत गरी का हाल। मत पूछ फ़िक्र ज़ीस्त की गारत गरी का हाल। एहसास बर्फ़ बर्फ़ था मगर भड़क उठा। झिलमिलाती रोशनियों वाली इस बड़ी सी कोठी में अजीब सी चहल पहल थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और ज़मीन पे वो रंग बिरंगे चमकीले कपड़ों वाली परियां जो झूम झूम के ज़मीन को लर्ज़ा रही थी। इनके पैरों की हरकत ने किसी शिकंजे की तरह ज़मीन को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और सामने बैठे हुए वो मर्द झूम झूम के इनके इस महफिल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। यहाँ हर तरफ जैसे रोशनियाँ बिखरी हुई थी। यहाँ कभी रात नहीं होती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था जिस्म की इन सौदागर औरतों के दिलों में शाम के इतने अंधेरे थे जिन अंधेरों ने इनकी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया था, अरमानों की कब्र बना दी थी और ख्वाबों की गिरचियाँ इनके दिलों में खुप गई थी। वो जैसे कठपुतलियाँ थी जिसकी डोर इनकी ज़रूरतों के हाथ में थी। कुछ की ज़रूरतें भी मुर्दा थी, वो तो बस ज़िंदगी के दिन गिन रही थी। कुछ 2 रोज़ की मोहब्बत का कर्ज चुकाने आई थी। यहाँ हर औरत अपने गुनाहों का कर्ज चुकाने आई थी, सिवाय इस एक लड़की के जो इस चमकीले पर्दे से झांक के रक्स देखने की नामुमकिन कोशिशें कर रही थी। आंखों में अजीब सी चमक थी। रानी जो कि इस कोठे की उभरती हुई तवाइफ थी, लहक लहक के अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी और सामने बैठे नशे में धुत मर्द इस मंजर में इस कदर गर्क थे कि इन्हें इर्द गिर्द की होश भी न थी। रानी पे नोटों की बारिश हो रही थी और वो ललचाती हुई नज़रों से इन नोटों को देख रही थी। जब इसके कंधे से पकड़कर इसे किसी ने खिड़की से पीछे हटाया था और वो पीछे मुड़े बगैर भी जान चुकी थी कि वो हस्ती कौन है। वो एक दफ़ा फिर पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए आंखें नीचे पीछे मुड़ी थी। सामने चेहरे पे नाराज़गी सजाए इसकी माँ खड़ी थी। आप फिर यहाँ खड़ी हो? आपको लाख दफ़ा मना किया है ज़रपाश, इस खिड़की में मत खड़ी हुआ करें। आप पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। वहाँ बाहर बैठे किसी मर्द की आप पे नज़र पड़ गई ना तो वो कुत्ते की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा। मैं फिर आपको किस तरह बचाऊंगी? वो इसे बुरी तरह से झिड़क रही थी और वो सर झुकाए खड़ी थी। 20 सालों से इनकी मिन्नतें तरले किए हैं, पाँव धो धो के पिए हैं कि अब वो आपको इस काम की तरफ ना लाएं। आप पता नहीं क्यों मेरी मेहनत पर पानी फेर रही हो। 20 सालों से इनकी मिन्नतें तरले करके आपको इनसे बचा के रखा है, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, मेरी बात सुनते ही नहीं। इनकी आंखें झिलमिलाने लगी। वो जानती थी वो इसकी माँ है, इस पे ठीक तरह से गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी माँ की तमाम कुर्बानियों से वाकिफ़ थी। कोठे में रहकर किस तरह किसी लड़की की इज़्ज़त महफूज रखना कितना मुश्किल काम है वो ये जानती थी, इसीलिए आगे बढ़ के इन्हें गले से लगा लिया था। अम्मा जान माज़रत, खुदा की कसम, अब रक्स देख रहे थे। आपको तो पता है रक्स देखने के कितने शौकीन हैं, बस इसीलिए हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे। वो कान पकड़ के शर्मिंदगी से इनसे माज़रत कर रही थी। ज़री इस रक्स की ख्वाहिश मत करें, ये रक्स हमारे ज़मीर को सुला देता है, हमें बेमोल कर देता है, हमारी कीमत लगाता है और हमारी किस्मत बदल देता है, हमें कठपुतली बनाता है। आप तो खुश किस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इस कोठे में भी आपको पाकीज़ा रखा, लोगों की गंदी नज़रों से बचाया। वो ऊंचे ताज भरे पलंग पर बैठकर अफसोस और दुख की मिली जुली कैफियत में कह रही थी और वो बुरे बालों वाली लड़की ये सोच रही थी कि कोठा इतनी बुरी जगह है, नहीं ये फिर क्यों बदनाम है, ये रक्स कितना खूबसूरत है, तो फिर इसकी माँ क्यों इस रक्स के ख़िलाफ़ है। बहस का इरादा मुलतवी करते हुए वो खामोश रही। जहाँ आरा बेगम एक नज़र अपनी मासूम बेटी को देख कर रह गई। वो कब तक ज़रपाश को इस गंदी जगह पे महफूज रख सकती थी, ये सोचें एक दफ़ा फिर इन्हें परेशान कर गई। अब मेरे ऐब तो मत गिनवाओ, अब मेरे ऐब तो मत गिनवाओ, मुझे एहसास है बुरा हूँ मैं। सुबह का सूरज इस बड़ी हवेली
پہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ صبح کب ہو چکی تھی، اب تو گھروں سے دن کے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ یہ سادہ لوگ اپنے کاموں کو دل و جان سے انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں بڑی حویلی کے عالی شان کمرے میں وہ بکھرے بالوں والا خوبرو نوجوان زائر چہرے پہ سجائے پلنگ سے نیچے اتر رہا تھا۔ ملازم تیسری دفعہ دستک دے کر جا چکا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی جاگا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال درست کر رہا تھا۔ چوڑی پیشانی، کالے سیاہ بال جو کنگھی سے پیچھے کی طرف سیٹ کر رہے تھے، خوبصورت شہد رنگ آنکھیں، مغرور ناک اور دائیں گال پہ بڑا ڈمپل اس کی خوبرو شخصیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ سفید کاٹن کی قمیص شلوار واسکٹ پہنے وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترا، نیچے کی طرف گیا جہاں سامنے بڑے صوفے پر میر داد خان بیٹھے تھے۔ ایک اچٹی نظروں سے اس پہ ڈالی ملازمہ کو چائے کی ہدایت دیتے ہوئے وہ میر داد خان کے قریب بیٹھ گئے۔ حیرت کی بات تھی کہ آج وہ اپنے لاڈلے پوتلے سے بات نہیں کر رہے تھے، اور وجہ تو وہ جانتا تھا۔ خان، لگتا ہے رات کو تاخیر ہوگی واپس آنے میں، انہوں نے زومنی لہجے میں کہا۔ وہ چونکا۔ جی بس ڈیرے پہ تھوڑا کام تھا، اس لیے سرسری کہا۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام تھا آپ کو؟ دادا جی، جب آپ کو علم ہو ہی گیا ہے تو آپ مجھے کیوں کورید رہے ہیں؟ وہ بری طرح چڑ گیا تھا۔ کیا آپ نے ملک حق نواز کے بیٹے پہ صرف ایک گھوڑے کی وجہ سے فائرنگ کی ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھے، اس لیے سختی سے بولے۔ نہیں، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ وہاج، آپ کو ہماری ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کب آپ یہ ضد چھوڑیں گے اپنی؟ یہ گاؤں کے لوگ ہمارے ملازم نہیں ہیں، وہاج محبت پیار کے بھوکے ہیں، سختی برداشت نہیں کرتے، ہماری عزت کرتے ہیں۔ آپ کی غلطیوں کا خمیازہ ہم کتنی بار بھگت چکے ہیں، اب کی بار پھر بھگتیں گے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے، اس لیے اپنے لاڈلے پوتے کو پیار سے سمجھا رہے تھے جیسے وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ ان کی پوری بات سن کے وہ تھوڑا ان کے قریب ہوا، آنکھوں میں تپش لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ خان جی، یہاں لوگ ہمارے نہیں نوٹوں کی عزت کرتے ہیں، یہ دنیا لوگوں کی نہیں نوٹوں کی پجاری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دولت نہ ہوتی تو آپ بس نام کے خان رہ جاتے۔ وہ تھوڑا سا ہنسا۔ وہ سفید بالوں والا شخص منہ کھولے اپنے پوتے کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اس کی اس حد تک صاف گوئی سے بہت تنگ تھے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اپنی غلطی وہ شروع سے ہی نہیں مانتا تھا، تو آج کیوں مانتا؟ ہمیشہ کی طرح ان کا منہ بند کروا کے ٹیبل پہ پڑی ان کی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتے تھے وہ اب 2-3 دنوں بعد ہی گھر واپس آئے گا۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گئے۔ کچھ اس وجہ سے بھی مشہور ہم زیادہ ہوئے کہ صرف عیب ہی گنوائے گئے ہیں ہمارے۔ لہلہاتی کھیتوں کی چیرتی ہوئی یہ گاڑی ایک کچے پکے سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ بے دھیانی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ساتھ ہی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اسپاٹ چہرہ لیے جیسے کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہاں نگار بیگم، کوٹھے پہ جو بھی طوائفیں ہیں سب اچھا رقص کرتی ہیں، بس انہیں بھیج دیجیے۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ کے جیسے حکم دے رہا تھا، بس آج کی شام کے لیے۔ دور اس جھلملاتی روشنیوں سے مزید اس کوٹھے میں نگار بیگم اپنی ازلی شان و شوکت لیے لبھانے والے انداز میں باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ ارے خان جی، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر ایسی لڑکیاں بھیجوں گی کہ زمین پہ رقص کے اس کے جلوے بکھیریں گی کہ سب لوگ اش اش کر اٹھیں گے۔ وہ ایک ہاتھ سے فون درست کرتے منہ سے پان تھوکتے ہوئے چمک کر بولی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے بیزاری سے ان کی تعریفوں کے پل سنے تھے۔ خود تو وہی ہوں گی نا آپ رات میں؟ نگار بیگم نے تفتیشی لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہا ہوں، آتے آتے رات ہو جائے گی۔ آپ لڑکیوں کو بھیج دیجیے گا، میرے دوست وہیں ہوں گے۔ وہی ازلی مغرور لہجہ۔ نگار بیگم نے برا سا منہ بنا کر فون کو دیکھا،
फिर मजनूई खुशामद लहजे में समोते हुए रजामंदी का इजहार कर डाला। अब वो जहाँ आरा को आवाज़ें दे रही थी, जहाँ आरा बोतल से निकले जिन की तरह हाजिर हुई थी। जी निगार बेगम, हुक्म कीजिए। इनके सामने चमकीली साड़ी ज़ेबतन की ये दुबली पतली लंबे बालों वाली तीखे नकूश वाली औरत ताबेदारी से खड़ी थी। इन्होंने नहुसत से इसे देखा था। लड़कियों को तैयार करो, रात को खान जी की हवेली में रक्स के लिए जाना है, तीखे लहजे में कहते हुए वो रुख मोड़ गई और वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। वो इनकी नाराज़गी समझती थी, लेकिन जो वो चाहती थी ऐसा होना नामुमकिन था। सारी उम्र की खिदमत का इन्हें ये सिला मिल रहा था, यही सोच के इनकी आंखें भर आई थी। आंसू छुपाती वो लड़कियों को हदायत दे रही थी, जो बहुत ताबेदारी से सुन रही थी। दूर इस गांव में इस लड़के ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। देखा ना किसी ने भी पलट के मेरी तरफ, देखा ना किसी ने भी पलट के मेरी तरफ। मोहसिन मैं बिखरे हुए शीशों की रिदा था। चमचमाती आंखों को खैरा करती रोशनियों से मज़ी इस कोठे में तैयारियां अपने अरूज पे थी। सारी लड़कियां दिलो जान से तैयारियों में मशगूल थी। खान हवेली जाने का सबके दिल में अरमान था। ऐसे में सिर्फ वो पलंग पे घंटों को बाहम मिलाए, गिर्द हाथों के दायरा बनाए, थोड़ी टकाए, मुंह फुलाए बैठी थी। शीशे के सामने खड़ी मेकअप को आखिरी टच देती जहां आरा ने वहीं शीशे में अपने पीछे बैठी ज़रपाश को एक नज़र देखा, फिर एक अदा से पीछे मुड़ी। कब तक नाराज़ रहने का इरादा है, कब तक भूख हड़ताल करने का इरादा रखती हैं आप? ज़री वो बालों को सीने पे फैलाए इसके बिल्कुल पास पलंग पर आकर बैठ गई। जब तक हमारी बात नहीं मान लेती, इसने रूठे हुए लहजे में कहा। ज़िद मत करें ज़रपाश, जो आप चाहती हैं वैसा मुमकिन नहीं है, इन्होंने सख्ती से कहा था। क्यों मुमकिन नहीं है अम्मा जान, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल चाहता है कहीं जाने को। हमें तो ये भी नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है। बस काले शीशों वाली गाड़ी में हमें स्कूल और कॉलेज भेजा जाता था, इसी में वापस लाया जाता था। आप बताएं, हम इंसान नहीं हैं क्या? हमारा भी दिल चाहता है कि खुली फ़िज़ा में सांसें लें, बाहर की दुनिया देखें। और कौन सा अकेला जाने की ज़िद कर रहे हैं? आपके साथ जाना चाहते हैं, वो सियासत से कहते हुए अब बाकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। इसे अपनी माँ की कमज़ोरी का पता था, वो यही हरबा आजमाती थी। आज भी इसका ये तीर निशाने पे जा लगा। वो तड़प उठी थी। अच्छा आप रोइए तो मत, ले चलते हैं हम आपको साथ, वो कमज़ोर लहजे में बोली। वो एकदम खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी खुशी मदूम हो गई। लेकिन हमारी एक शर्त है, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, इन्होंने सख्ती से तलकीन की। वो आंसू पोंछती खुशी से इनसे लिपट गई। आप फिक्र ना करें, जैसा कहेंगी वैसा करूँगी। वो इनके गाल को चूमती उठ खड़ी हुई और वो ठीक से मुस्कुरा भी ना पाई। पता नहीं वो इसे लेकर क्यों इतने खदशात की शिकार थी। शायद वो खूबसूरत थी या कोठे में रहती थी, वो समझ नहीं पा रही थी। जिस वक्त वो सब इस सब्ज़ो शादाब गांव में पहुंचे, इस वक्त शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। गाड़ी फ्रंट भरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। पर्दे से छलकती दो खूबसूरत आंखें ललचाई हुई नज़रों से हर चीज़ को देख रही थी। ये गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर के मंजर को देखने का इसका बरसों का शौक़ पूरा हो रहा था। वो खुश क्यों ना होती, साथ बैठती जहाँ आरा से धीमी आवाज़ में हदायत दे रही थी। और निगार बेगम ये सोच सोच के हैरान हो रही थी कि जिस लड़की को इसने कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला, आज इसको कोठे से बाहर ले आई, वो भी खानों की हवेली में। खैर, सनग्लासेस आंखों से उतार कर डैशबोर्ड पे रख दी, सर पीछे की तरफ टिका के जहन में हिसाब किताब करने लगी। पीछे बैठी ज़रपाश अपनी माँ की हदायत को सुनी अनसुनी करती बाहर देख रही थी। जिस वक्त इनकी गाड़ी डेरे पहुंची, रात के साए गहरे हो चुके थे। जहां आरा गाड़ी से उतरते वक्त भी उजलत में इसे हदायत दे रही थी और वो मैं सर हिला रही थी। गाड़ी को हवेली से बहुत पीछे खड़ा किया गया था ताकि कोई ज़रपाश को देख ना पाए। जहां आरा का बस चलता तो इसे अकेला छोड़ के ना जाती, लेकिन मजबूरी थी, अंदर सब कुछ इसी ने संभालना था। जहां आरा अब चलिए भी, अंदर सब इंतज़ार कर रहे होंगे।
زری بچی نہیں ہے، خود کو سنبھال لے گی۔ تیکھی نظروں سے زری کو دیکھ کے جتاتے ہوئے کہتی آگے بڑھ گئی، جہاں آرا بھی منہ ڈھانپ کے جانے لگی، پھر پلٹی، زرپاش اگر مجھے دیر ہو بھی جائے تو آپ گاڑی سے باہر مت نکلیے گا، چہرہ ڈھانپ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کے اب ڈرائیور کو ہدایت دے رہی تھی اور زرپاش کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں سوچتا ہوں شہر کے پتھر سمیٹ کر، میں سوچتا ہوں شہر کے پتھر سمیٹ کر، وہ کون تھا جو راہ کو پھولوں سے ڈھک گیا۔ اس بڑے سے ڈیرے کے اندر رقص پورے آب و تاب کے ساتھ جاری تھا، ہنسی کہہ کے روشنیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب مصنوعی کیوں تھا۔ اور وہ کتنی دیر سے باہر بیٹھی بور ہو رہی تھی، سوچ رہی تھی وہ نہ ہی آتی یہاں، یوں قید ہو کے تو نہ بیٹھی ہوتی، وہ تو گاؤں گھومنے کی غرض سے آئی تھی، اور اب وہ باہر گھومنا تو دور باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اسے اپنے نصیب پر جی بھر کے رونا آیا تھا۔ بے دہانی سے جیسے ہی رخ موڑا، ڈرائیور کو فرنٹ سیٹ پہ اونگتے پایا، پھر باہر دیکھنے لگی، یکدم اس کی آنکھیں سنہری چمکنے لگی، پھر پلٹی، یکدم ایک نظر دیکھا اور ہولے سے ہنسی۔ اگر خدا موقع دے تو کون کافر اس موقع کو جھٹلائے، اور آرام سے دروازہ کھولا، پلٹ کر ایک نظر دیکھا، وہ ابھی بھی سو رہا تھا اور ان کے واپس آنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، شام کے اس پہر یہ جگہ عجیب خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی، لہلہاتے کھیت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ مغرب سے 1-2 گھنٹے بعد کا وقت تھا، ابھی چاند بھی نہیں نکلا تھا، اکا دکا گھروں میں لیمپ روشن تھے۔ وہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دوپٹے سے منہ چھپائے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بہت عرصے بعد اس نے کھل کے سانس لی تھی، وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے اندھیرے سے خوف نہیں آ رہا تھا، اس خوشی میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ گاڑی سے بہت آگے نکل آئی ہے۔ ہوش اسے تب آیا جب وہ کسی چیز سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کا پاؤں بری طرح مڑا تھا اور شاید کسی چیز نے کاٹ بھی لیا تھا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ اندھیرے میں وہ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بیٹھی کدھر ہے۔ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اسے پتہ چلا کہ وہ ایک کچی سڑک پر گری ہوئی ہے۔ اس نے دہشت کے مارے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، پتہ نہیں کیوں اسے اپنی موت اتنی قریب نظر آئی۔ گزرا ہے شب کو دشت سے شاید وہ پردہ دار، گزرا ہے شب کو دشت سے شاید وہ پردہ دار، ہر نقش پا کے ساتھ ردا کی لکیر تھی۔ ارے شاہویز خان جی، وہاج خان ہمیں بلا کر خود کہاں چلے گئے ہیں؟ رانی نے پاؤں سے پائل کھولتے ہوئے تلاشتی نظروں سے وہاج کے ایک دوست سے پوچھا تھا۔ رقص کے دوران اس کو نہ پا کر اس کا سارا مزہ اور موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ارے رانی جی، آپ کو تو اس کا پتہ ہے نا، کہاں کسی کی بات سنتا ہے، کہہ کر گیا تھا جلدی آ جاؤں گا، دیکھیے نا گھڑی 7 کا حصہ بھی عبور کر گئی اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے، اس نے مدہوش لہجے میں جواب دیا۔ رانی نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر سر ہلا دیا تھا۔ اور آپ کبھی ہم پر بھی نظریں کرم کر دیا کریں، مانا وہاج جیسے خوبرو نہ سہی لیکن کم ہم بھی نہیں ہیں۔ اس نے لمبی سیاہ زلفوں میں چہرے چھپائے ہوئے ہوس بھری نظروں سے اس کے سراپے کو گھورا تھا، اور وہ جیسے کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی اور دور بیٹھی جہاں آرا دکھ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور نگار بیگم رقص کرتی لڑکی پہ پیسوں کی بارش ہوتے دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی۔ پیسہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے سامنے کسی کا جسم، کسی کے احساسات بہت سستے تھے۔ اسی وقت دور اس کچی سڑک پہ اس کے بالکل قریب آ کے کسی نے بریک ماری تھی، ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سے۔ اس نے سر اٹھایا تھا، گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، کوئی باہر نکلا تھا۔ وہ مدھم روشنی میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ سامنے کوئی مرد ہے، لیکن کتنی عمر کا ہے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ جب وہ قریب آیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا، چہرے پہ غصہ واضح تھا۔ محترمہ، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی کوہے میں چھلانگ لگا دے، یوں راستے میں
نہ بیٹھیں، ابھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ سر جھکا کے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ روکھے لہجے میں بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سر ابھی تک جھکا رکھا تھا، اب نیا ڈرامہ شروع؟ کون ہیں آپ؟ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اسے روتا دیکھ کے ذرا نرم پڑ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اور چڑھ گیا، اس لیے اس بار اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، محترمہ مجھے بتائیں آپ کون ہیں، ورنہ راستے سے ہٹ جائیں۔ اس لمحے اس نے سر اٹھایا تھا، وہ اسے دیکھ کر محبوط رہ گیا تھا۔ گول چہرہ، سفید رنگت، بڑی بڑی سنہری آنکھیں، تیکھی ناک، انابی ہونٹ، پاؤں کو چومتی کالی فراک اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ دوپٹہ البتہ سر پہ ٹکا رکھا تھا، چہرے پہ آنسوں کے نشان اور کاجل گال پہ بہہ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا یہ سوچ رہا تھا، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے اس کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے ہمدردی جاگی۔ وہ اپنے سفید لباس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے چونکہ اسے دیکھا، کیا ہوا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا تو وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ ہم اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں اور ہمارا پاؤں بھی زخمی ہو گیا ہے، شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ دکھائیے اپنا پاؤں۔ ہیڈ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ اس نے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھا۔ اس لمحے کوئی اسے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ یقین کرتا کہ یہ وہی مغرور انسان ہے۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پاؤں سے کانٹا نکالا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے روکنا چاہا۔ درد ہوگا مجھے، اس نے معصومیت سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرایا، نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ وہ ہلکا سا سسکی، پھر جیب میں سے رومال نکال کے اس کے پاؤں پہ باندھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، کچھ تو یاد ہوگا آپ کو۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ ہچکچائی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کے اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب وہ گاڑی چلا رہا تھا اور وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ڈرائیور جاگ گیا ہوگا، اماں جان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، وہ ذہن میں سوچے جا رہی تھی۔ کوئی نشانی بتائیے گھر کی یا والدہ کا نام؟ وہ سنجیدگی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چونکی، جی میں کسی کے گھر مہمان آئی ہوں، جو وہاج خان کا ڈیرا ہے نا، اس کے قریب ہی گھر ہے۔ اس نے ناسمجھی میں بولتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی اس مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ پائی۔ اوہ اچھا، اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی۔ شناسا جگہ کو دیکھ کر وہ چہکی، بس یہیں روک دیجیے، یہاں ہے آپ کا گھر؟ اس نے سر باہر نکال کے 2-3 گھروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے لگا۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، چاچا پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ تیزی سے شکریہ ادا کرتے اترنے لگی۔ جب اس نے اسے پکارا، آپ کا نام؟ مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ سچ بولے یا جھوٹ۔ زرپاش، جلدی سے کہہ کر دوپٹہ درست کرتے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آگے بڑھ کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ وہاج کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس لمحے اس کی نظر اپنی گاڑی میں گری پائل پر پڑی۔ وہ یقیناً زرپاش کی تھی۔ اٹھا کر ایک نظر پائل کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ جاری ہے۔ تو جی دوستو، آپ کو کیسا لگا ناول؟ آج اس کی پہلی قسط میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں جانتی ہوں مجھ سے پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو نظر انداز کر کے تو ناول کو انجوائے کیا ہوگا آپ نے۔ تو مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور میں اس کی اگلی ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں یا نہیں۔ تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد پھر آپ سے ملوں گی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، تاکہ اگلی ویڈیوز جو ہیں آپ آسانی سے اس تک پہنچ سکیں۔ تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور مجھے سپورٹ کریں۔
تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.